کا یا مؤذن جب اذان دے رہا ہو تو اس کے جو کلمات ہیں ان کو دہرانے کا اجر کیا ہے۔ العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علیہ فإنه من صلى علیہ صلاة صلی اللہ علیہ وسلم بها عشرا ثم صلی اللہ لی الوسیلہ فإنها منزلة فی الجنہ۔ بس یہ ایک حدیث میرے خیال میں اگر ہم سن لیں اور اس کو اپنی دل کی تختیوں کے اوپر دہرا لیں، نوٹ کر لیں، اس کو نوٹ کر لیں، تو اس کے بعد اختلافات کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ پڑھنا چاہیے درود پاک نہیں پڑھنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو جیسے کلمات وہ کہتا ہے ویسے ہی تم بھی کہو، یہ نہیں کہ کلمات اذان کو دہراؤ۔ پہلی بات یعنی مؤذن کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ بھی اس کے ساتھ اسی طرح سے آہستہ سے دل کے اندر کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول، اسی طرح سے۔ لیکن جب وہ کہے حی علی الصلاۃ تو آپ نے کہنا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح اور حی علی الصلاۃ، چاروں کے اندر آپ نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ اور باقی پھر اللہ اکبر کی جگہ پہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کی جگہ پہ لا الہ الا اللہ۔ تو اس کا ثواب یہ ہوگا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس طرح سے کہتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی بھی گواہی دے رہا ہوتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی گواہی دے رہا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ اذان کی گواہی دینی، حدیث کیا ہے؟ فرمایا جب مؤذن کو وہ اذان دیتے ہوئے سنو تو جیسے وہ کہہ رہا ہے ویسے تم بھی کہو۔ اچھا پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان ختم ہو جائے پھر کیا کریں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد صحیح مسلم حدیث نمبر 384، حضور نے فرمایا ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پہ خاص درود پاک پڑھو۔ اذان ختم ہو گئی پھر مجھ پہ درود پاک پڑھو، کیونکہ جو شخص مجھ پہ ایک بار درود پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا پھر میرے لیے جنت میں مقام وسیلہ کی نمایاں دعا کرو، وہ جو دعا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمد الوسیلہ والفضیلہ والدرجة الرفیعہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعته یوم القیامة انک لا تخلف المیعاد۔ یا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ درجات عطا فرما، شفاعت عطا فرما۔ یہ ساری دعا کیا ہے؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ شفاعت والی دعا کیا کرو، اور کیونکہ شفاعت جنت میں ایک ایسا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ صرف اپنے خاص بندے کو عطا فرمائے گا، اور حضور فرماتے ہیں مجھے یقین ہے میں ہی وہ بندہ ہوں کہ جس کے لیے یہ مقام ہوگا، میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا جو مانگے گا اس پر میری شفاعت لازم ہے، جو میرے لیے یہ شفاعت کی دعا مانگے گا اس کے لیے میری شفاعت ضروری ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ آتا ہے کہ اذان سے قبل یا بعد کے اندر بلند آواز سے درود و سلام پڑھنا کیسا ہے؟ اس سوال کو سمجھنے سے پہلے یہ یاد رکھیے درود پاک بذات خود ایک نفلی عبادت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے اوپر درود پاک ہمارے لیے ہماری عبادات کی تطہیر کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور پھر سورہ الاحزاب کے اندر اللہ تعالیٰ واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے کہ ہے ایمان والو، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے سارے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے سارے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، لہٰذا ہے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سلموا تسلیما، درود بھی پڑھو اور پھر سلام خاص کر کے سلام پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے اوپر درود پاک پڑھنا ایک نفلی عبادت ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس درود پاک کو پڑھنے والا اپنی سہولت کے وقت وہ کسی وقت بھی پڑھ سکتا ہے، اور دلائل یہ کہتے ہیں کہ نفلی عبادت کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہوتا۔ اذان سے پہلے پڑھا جائے، بعد کے اندر پڑھا جائے، صبح پڑھا جائے، شام کو پڑھا جائے۔ نفلی عبادت کے لیے ہمارے پاس چند جو ہے نا وہ مخصوص ممنوع اوقات ہیں۔ جیسے ہم نفل پڑھتے ہیں تو نفل کے لیے چند ممنوع اوقات ہیں، جیسے طلوع صبح سورج جب آتا ہے، طلوع ہوتا ہے، پھر زوال کے وقت، پھر غروب کے وقت۔ اس کے علاوہ کوئی نوافل کے لیے
کوئی مقررہ وقت نہیں ہے، جب بھی آپ پڑھے ادائیگی ہو جائے گی۔ لیکن مثال کے طور پہ نفلی روزہ ہر دن رکھا جا سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پیر کے روز رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن مسجد قباء کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ آپ کی اتباع میں حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ہر ہفتے کو مسجد قباء جایا کرتے تھے، جبکہ مسجد قباء کی زیارت ایک نفلی عبادت ہے جسے ہر روز کیا جا سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے کے دن کو اس کی زیارت کے لیے خاص کیا۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے روز مسجد قباء پیدل یا سواری پر جایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر بھی ہر ہفتے کے روز ہی مسجد قباء کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو نفلی عبادات میں اپنے اجتہاد سے وقت معین کرنے پر دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اجتہاد سے وضو کرنے کے بعد نفل پڑھنے کو مقرر کر لیا تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ میں نفل کی ادائیگی کرتا ہوں، میرا وضو ہوتا ہے، اس کے باوجود میں تازہ وضو کر کے آتا ہوں، یہ سوال انہوں نے کبھی نہیں پوچھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اگر ایک بندہ ایک وضو سے 5 نمازیں پڑھے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی، نماز ہو جائے گی، لیکن احسن طریقہ بہت زیادہ عبادت کے اندر اگر کسی نے عبادت کا سکون حاصل کرنا ہے تو بلال حبشی وہ نفل کے لیے بھی تازہ وضو کیا کرتے تھے۔ تو اب ان کی اس عمل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسین فرمائی، حکم نہیں دیا، لیکن ان کی جب اس عمل کی حضور تک بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسین فرمائی، اور اس عمل کی وجہ سے روایت ہے حدیث نمبر 1149 صحیح بخاری، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے صبح کی نماز کا وقت پوچھا، اے بلال تم نے اسلام نے کون سا ایسا عمل کیا ہے کہ میں جنت کے اندر گیا معراج کی شب اور جنت کی بہاروں کے اندر میں نے تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے، جنت کے اندر اے بلال میں نے تیری آواز سنی ہے، کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے چلنے کی آہٹ سنی۔ بلال حبشی کے متعلق کیا فرمایا؟ اپنے آگے تمہارے چلنے کی آہٹ سنی۔ حضرت بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو قبولیت کے لائق ہو، لیکن یہ ہے کہ میں دن یا رات کے اندر جب بھی وضو کرتا ہوں تو اس وضو کرنے کے ساتھ ہی میں اس سے کچھ نفلی عبادت کوئی استطاعت جتنی ہوتی ہے میں نفلی نماز پڑھ لیتا ہوں، یہ میرا ایک عمل مجھے لگتا ہے شاید اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ تو اب حضور نے اس کے اوپر ان کی تحسین فرمائی ہے۔ تو نوافل کے لیے شرعاً کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام پڑھنے کے لیے کوئی شرعاً وقت مقرر نہیں ہے۔ آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے اس میں حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا اگر اذان کے اول یا آخر وقت کے اندر درود و سلام پڑھ لیا جائے تو ازرب الشرع اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ ایک نیک عمل ہے، بلکہ ایسا کرنے والا عند اللہ ماجور ہوگا۔ اور ایک یہ گزارش ضرور سماعت کریں کہ جب بھی اذان کے شروع کے اندر اگر درود پاک پڑھا جائے تو اس درود پاک اور اذان کے درمیان میں وقفہ کیا جائے، کم از کم 1 منٹ کا وقفہ، 30 سیکنڈ کا وقفہ ضرور کیا جائے، یعنی ساتھ ملایا نہ جائے، یہ سمجھانے کے لیے کہ اذان ایک الگ چیز ہے اور درود پاک ایک الگ چیز ہے۔ اس کو وضاحت کے لیے الگ کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ درمیان میں تھوڑا سا وقفہ رکھیں۔ اگر بعد کے اندر بھی آپ پڑھتے ہیں تو اس کے لیے بھی اذان ختم ہو تو تھوڑا سا وقفہ کر کے پڑھیں تاکہ اذان اور درود کے اندر تطبیق ممکن ہو سکے۔ رسول پاک صلی اللہ